بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلائی نیوز کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور ہماری ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ دنیا کی معلومات سے آپ باخبر رہ سکیں۔ آئے بڑھتے ہیں خبروں کی جانب۔ پاکستان تحریک انصاف کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی اور رہنما اسد عمر سمیت پی ٹی آئی کے نظر بند 83 کارکنان کو رہا کر دیا گیا۔ گزشتہ روز لاہور ہائی کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کی جیل برو تحریک میں گرفتار ہونے والے رہنماؤں کو رہا کرنے کا حکم دیا تھا۔ رہائی کے بعد میڈیا سے گفتگو میں اسد عمر نے کہا کہ جیل جانے پر فخر ہے، بند کمروں میں ہونے والے فیصلے ختم ہونے جا رہے ہیں۔ لاہور سے اسد عمر سمیت 24 کارکنان جبکہ سرگودا سے 59 کارکنان کو ڈسٹرکٹ جیل راجن پور منتقل کیا گیا تھا۔ سرگودا کی جیل سے تحریک انصاف کے زلفی بخاری اور فیاض الحسن چوہان بھی رہا کر دیا گیا، جبکہ صداقت عباسی، اعجاز خان، لطیف عباسی سمیت دیگر بھی رہا ہونے والوں میں شامل ہیں۔ اسلام آباد وفاقی وزیر احسن اقبال نے نواز شریف کی نااہلی کے فیصلے پر فل کورٹ میں نظر ثانی کا مطالبہ کر دیا۔ فلائی نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے احسن اقبال نے کہا کہ جب نواز شریف کو نااہل کیا گیا تو اپیل کا حق نہیں دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ عدلیہ کا احترام ہے لیکن چند مخصوص ججز سے نون لیگ کے خلاف پی ٹی آئی کی حمایت میں فیصلے آ رہے ہیں۔ عمران خان نے اسمبلیاں اس لیے نہیں توڑی تاکہ نظام گر جائے۔ احسن اقبال کا کہنا تھا کہ عمران خان نے پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیاں نیک نیتی کے ساتھ نہیں توڑی، کوئی الیکشن سے فرار حاصل نہیں کر رہا۔ کیا ایسے انتخابات کرانا چاہتے ہیں جس سے مزید تنازعات پیدا ہوں؟ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ پی ڈی ایم کے ترجمان حافظ عبداللہ نے کہا کہ عمران خان آج بھی کچھ لوگوں کا لاڈلا ہے۔ فلائی نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ فرشتے نہیں جنات ہیں جن کے اثرات آج بھی عمران خان کے ساتھ ہیں۔ حافظ عبداللہ کا مزید کہنا تھا کہ عمران خان عدالتوں کے کنٹرول سے بھی باہر ہے۔ جوڈیشنل کمپلیکس پر حملہ عدالتوں اور ججوں پر حملہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ فارن فنڈنگ کیس میں انہیں کیوں رعایت دی جا رہی ہے؟ حکومت عمران خان کو فوری گرفتار کرے۔ حافظ عبداللہ کا کہنا تھا کہ پی ڈی ایم کا ہدف عمران خان کی سیاست کا جنازہ نکالنا ہے۔ یونان میں ٹرین حادثے میں 57 افراد کی ہلاکت کے خلاف ملک بھر میں مظاہرے جاری ہیں۔ دارالحکومت اینتھنز سمیت ملک بھر میں ہزاروں افراد انصاف کی فراہمی کے لیے سڑکوں پر نکل آئے اور حکومتی بد انتظامی کے خلاف شدید احتجاج کیا۔ مختلف شہروں میں پولیس اور مظاہرین کے درمیان جھڑپیں بھی ہوئی۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ یہ حادثہ نہیں جرم ہے، اس پر خاموش نہیں رہ سکتے، ذمہ دار افراد کے خلاف سخت کارروائی کی ہے۔ سابق وفاقی وزیر شیخ رشید نے صوبوں اور وفاق میں ایک ساتھ الیکشن کرانے کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف کو مشورہ دے دیا۔ فلائی نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے شیخ رشید نے وزیر اعظم شہباز شریف کو مشورہ دیا کہ اگلے 72 گھنٹوں میں قومی اسمبلی بھی توڑ دیں گے تاکہ صوبوں اور ایک ساتھ ہو سکیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر صوبوں میں عمران خان کی حکومت 5 سال کے لیے بن گئی تو انہیں قومی اسمبلی کے لیے اشتہار دینا پڑے گا۔ عمران خان کی طرف سے آرمی چیف سے ملاقات کی فرمائش پر شیخ رشید نے کہا کہ دم درود کی ضرورت تو رہتی ہے، عمران خان کو آرمی چیف سے ضرور ملنا چاہیے۔ یہ سمجھنا غلط ہے کہ عمران خان آ گیا تو اس کے فوج سے تعلقات کشیدہ ہوں گے۔ واضح رہے کہ صدر مملکت عارف الوی نے پنجاب کے انتخابات کے لیے 30 اپریل کی تاریخ کی منظوری دے دی۔ وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ چین کے آئی سی بی سی بینک سے 1 ارب 30 کروڑ ڈالر کے رول اوور کی منظوری ہو چکی ہے۔ اسحاق ڈار نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ یہ قرض پاکستان نے چین کو ادا کر دیا تھا۔ اس سہولت کے تحت پاکستان کو 50 کروڑ ڈالر جمعے کو موصول ہو چکے ہیں، بقایا 80 کروڑ ڈالر 2 قسطوں میں جلد موصول ہوں گے۔ وزیر خزانہ کے مطابق اس سے پاکستان کے زر مبادلہ ذخائر میں اضافہ ہوگا۔ اس سے قبل گزشتہ روز وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ سابق چیئرمین فیڈرل بورڈ ایف بی آر
शबीर जैदी ने मुल्क के साथ जो किया उन्हें जेल में होना चाहिए। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तनकीद का निशाना बनाते हुए इसहाक डार ने कहा कि इमरान खान ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी कि मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाए, लेकिन पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा।